جو ملے گی تمہارے رب سے، اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑ لگاؤ جنت کی جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوڑ کوٹھیاں بنانے کی نہیں، دوڑ گاڑیوں کی نہیں، دوڑ پیسے جمع کرنے کی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے مقدر کا رزق ناک رگڑتا ہوا تیرے پیچھے چل کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے تیری موت تجھے تلاش کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا تیرا رزق بھی تجھے تلاش کرتا ہے۔ تو رزق کے پیچھے نہ بھاگ، اور رزق کے پیچھے حلال حرام کی تمیز ختم نہ کر، تو اللہ کو راضی کر، رزق تیرا چل کے آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ سب بہانے ہیں کہ کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ فرما رہا ہے تمہارا رزق تو آسمانوں سے آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ کارخانوں اور دکانوں سے نہیں آ رہا، آسمانوں سے آ رہا ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور ملنا وہ ہے جو میں نے مقرر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دوڑ کس کی لگائے؟ تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اس مغفرت حاصل کرنے میں جو تمہیں رب سے ملے گی۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی دوڑ لگاؤ۔ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اور یہ ملے گی کسے؟ توجہ کرنا بھائی، ملے گی کسے؟ تو فرمایا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ، ان کو ملے گی۔ اب وہ کون ہے بھائی جن کو جنت ملے گی؟ تو الذین، وہ لوگ ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشیوں میں، سبحان اللہ، جو خرچ کرتے ہیں خوشیوں میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا کنجریوں پہ؟ اللہ کی راہ میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ ہمیں تو خوشی آئے تو ڈھولکی بج رہی ہے، اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بچی کی شادی ہے اور 7 دن گھر میں پرات کھٹک رہی ہے؟ بھائی کیوں کھٹکا رہے ہو ظالموں؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو تم۔ بچی کی شادی ہے، دعا مانگو روزانہ کہ اللہ اس کو اگلے گھر میں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اوپر سے شیطان کو راضی کر رہے ہیں پراتے کھڑکا کھڑکا کے، پھر مہندیاں ہو رہی ہیں، پھر اس پہ ڈانس ہو رہا ہے، اور پھر اپنی بچیاں ناچ رہی ہیں، اور پھر جب ان سے بھی جی نہیں بھرتا تو باقاعدہ جناب برات پر باہر سے بھی کنجریاں لے آتے ہیں، ڈھولک ہو رہا ہے، اور یہ سارے ویڈیو بن رہی ہے جی نکاح کی، اور وہ ایسے بغیرت ہوتے ہیں کیمرہ مین، وہ بچی کو کہتے ہیں جی ذرا رخ ادھر کرے، ذرا ادھر کرے، ذرا ادھر کریں۔ اس وقت کسی کو غیرت نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ سارے کام خرچ ہو رہے ہیں۔ بولیے سارے کام، اور اللہ کہتا ہے متقی اور جنتی وہ ہے جو خوشیوں میں میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا خوشیوں میں تو چلو کوئی کر ہی دیتا ہے، پر اللہ کہہ رہا ہے جنت اتنی سوکھی نہیں ہے۔ وَالضَّرَّاءِ، ضرر میں، نقصان میں، مصیبت میں، پریشانی میں بھی میری راہ پہ خرچ کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے جی پیسہ کھلا آیا تو مسجد کو چلو 5 روپے نکال کے 20 روپے 100 روپے دے دیا، بڑے سخی بن گئے۔ اللہ کہتا نہیں نہیں، اپنی تو دے اپنی اوقات کے مطابق، میں تجھے بدلہ عطا کروں گا اپنی ذات کے مطابق۔ تو دے چھوٹی چھوٹی جیبوں سے، میں تجھے عطا کروں گا غیب کے خزانوں سے۔ تو ہمت نہ ہار دے، آپ جو خرچ کرتے ہیں خوشیوں میں، والضرائی تکلیفوں میں، والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غیظ کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، بولیے نا ذرا، پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو، پی جاتے ہیں۔ اور ہم اگلے کا خون پی جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حاجی نمازی ہوتے ہیں ان کو زیادہ غصہ آتا ہے، باقی پھر بھی کنٹرول کر جاتے ہیں۔ حاجی صاحب بریک ہی نہیں مارتے، مولوی صاحب کھڑوندے ہی نہیں، 7 بندے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو، اور یہ جناب ایسے لڑ رہا ہے جیسے انڈیا کی فوج سے لڑائی ہو گئی ہے بھائی۔ تو والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر جو پینے والی چیز ہے وہ غصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج غصے کو پی جانے والے۔ تو آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ جنتی کون ہے جی؟ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ معاف کرنے والے۔ یہاں اپنی بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے،
اپنے سکے بھائیوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. 10 سپارے تلاوت کر لیں گے پر کسی کو معاف نہیں کریں گے. 10 نفل پڑھ لیں گے، 10 رکعت، 20 رکعت، 40 رکعت، اور کہہ دو فلاں سے لڑائی ہے، صلح کر لے، اس کے دروازے پہ جا کے نہیں کریں گے. امام حسن پاک پڑھی رضی اللہ ہو. اور ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، مگر ان کی ماں اور تھی، حنفیہ تھی اس کا نام، اور قبیلے کے تھی. تو ان دونوں بھائیوں کی کوئی بول بلار ہو گیا اور گفتگو ختم ہو گئی. تو جو محمد بن حنفیہ تھے مولا علی کے دوسرے بیٹے، انہوں نے خط لکھا امام حسن پاک کو اور کہا جی باپ تو میرا بھی علی ہے اور آپ کا بھی علی ہے، سبحان اللہ، مگر ماں کی طرف سے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ آپ کی ماں ماشاءاللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. جی ہاں، وہ تو جنت کی خواتین کی سردار ہے. تو میری آپ کی بول چال ختم ہے، آپ چل کے آئیں اور میرے ساتھ صلح کریں. اگر میں صلح کے لیے آیا تو میرے بھائی پھر رتبہ میرا بڑھ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا رتبہ فاطمہ کے لختے جگر سے بڑھ جائے. تو امام حسن پاک نے جب وہ خط سنا تو آپ نے چپل بھی نہیں پہنی اور دوڑتے ہوئے آئے اور دروازہ کھڑکایا، آؤ بھائی صلح کر لو تاکہ میرا رتبہ زیادہ رہ جائے. تو رتبہ کن کا زیادہ ہے، لڑانے والوں کا یا صلح کرنے والوں کا؟ بھائی آپ کچھ بولا تو کریں نا. یہ رتبہ کن کا ہے، صلح کرنے والے کا یا لڑنے والے کا؟ تو لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ والعافین عن الناس، والعافین عن الناس. غزوہ احد آج کل میرا بیان وہیں چل رہا ہے، درس قرآن میرا 4تھا پارہ چل رہا ہے نا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی غزوہ احد میں جی ان کے 11 ٹکڑے کیے گئے. جی کتنے جناب؟ 11. یہ سننا بڑا آسان ہے، اور ہمارے بچے کا کوئی ناخن توڑ دے تو ہم ساری زندگی صلح نہیں کریں گے. انہوں نے ناک کاٹا. اور سید الشہداء، نبیوں کے بعد قیامت تک شہیدوں کے سردار اللہ نے سیدنا امیر حمزہ کو بنایا. اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت حمزہ اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. اور یہ ہونٹ کاٹے، ناک کاٹا، آنکھیں نکالی، اور یہ انگلیوں کے پورے کاٹے، اور یہ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے لے گئے. اور آپ نے باقیوں کا جنازہ ایک بار پڑھایا اور سیدنا امیر حمزہ کا 70 بار پڑھایا. سبحان اللہ. وہ چونکہ 70 شہید ہوئے تھے نا، ان کا تو رکھ گیا، باقی کا پڑھاتے جاتے تھے، اور لاؤ بھائی، اور لاؤ بھائی، اور لاؤ بھائی. اور حضرت امیر حمزہ کا وہیں پڑھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کا میں بار بار پڑھاؤں گا. 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کون ہے جس نے میرے چچا کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ اور چچا بھی حضور کے ہم عمر. جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن سیدنا امیر حمزہ پیدا ہوئے. جس خاتون کا دودھ میرے محبوب نے پیا اسی کا سیدنا امیر حمزہ کا پیا. تو رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. اتنے رشتے اور یہ حالت. اور کہا جی وہ وحشی بن حرب نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا بیت اللہ میں قتل حرام ہے، پر میرے چچا کا قاتل وہاں بھی مل جائے تو اس کی گردن اتار دینا. اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ نقاب کر کے سامنے بیٹھا ہے. آپ نے اچانک پوچھا بھی من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے نقاب اتار کے کہا جی انا وحشی یا رسول اللہ، او امیر حمزہ کا قاتل. تو صحابہ کی تلواریں نکل آئیں اور سب ٹوٹ پڑے. فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. اور اس موقع پر ایک جملہ حضور نے فرمایا، بھائی مڈیالہ کے مسلمانوں، یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے. یہ جملہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا ظرف نبی کے سوا کوئی دکھا سکتا نہیں. اس موقع پر آپ نے فرمایا 100 کافروں کو قتل کر کے جہنم بھیجنا اور ایک کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا، مجھے یہ ایک زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. رک جاؤ. اس کو پوچھا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. بتاؤ کہ یہ چھوٹی غلطی تھی؟ حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے. فرمایا اچھا یار یہ تو بتاؤ کہ تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا؟ وہ تو بڑے شیر تھے. وہ کہنے لگا جی میں تو حضرت علی پہ وار کرنے آیا تھا،
پر جب میں نے مولا علی پاک کو دیکھا تو وہ تو لڑتے ایک طرف تھے پر نظر چاروں طرف رکھتے تھے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا بھائی میں ان کا سامنا کر سکتا, مگر آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ کو دیکھا کہ یہ جدھر لڑتے جا رہے ہیں بس ادھر ہی لڑتے جا رہے ہیں, سجے کھبے ویکھتے ہی کوئی نہیں تھے. تو میں نے پیچھے سے اپنا خنجر ان کو اتنا تیز چلایا کہ وہ نکل آیا پیٹ سے نا, اور وہ زہر آلود تھا. تو جب یہ میں تو قریب نہیں آیا, جب یہ گر گئے تو پھر میں نے وہ نکال کے باقی سارا کچھ کیا. تو میرے محبوب اتنا روئے کہ آپ کا سانس پہ سانس چڑھ گیا, ہچکی بند گئی. وگرنہ سرکار کے رونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آنسو گرتے رہتے تھے اور آپ کے چہرے پہ کبھی فرق نہیں, اور آواز بہت کم نکالی ہے پر یہاں نکلی. تو صحابہ نے اس کے پاؤں دبائے کہ بس کر بھائی, بس کر. اب وہ بیٹھ گیا. تو آپ نے اس کو ایک جملہ کہا جو میں آپ کو یہ سنانا چاہتا تھا, ساری واقعہ سنانا پڑا اس بات کے لیے. آپ نے فرمایا بھی ویشی میں نے تجھے معاف کر دیا اور اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا اور تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, پر ایک نیکی کر کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر. کوئی سن رہے ہو؟ میرے سامنے کیوں؟ فرمایا جب تو تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کے ٹکڑے یاد آ جاتے, پر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اب جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی معاف اس کو بھی کیا جا رہا ہے. تو والعافین عن الناس, اس تے کسے نہیں آکھنا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نہ اس تقریر تے کوئی پیسے سٹدا ہے. پیسے تسی سٹدے ہو جتے مولوی چل ساری قوم دا پاویں بیڑا گرک ہو جائے, مولوی دی ہاں نہیں مکدی. والعافین عن الناس, یوں لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, سبحان اللہ. درگزر کرنا سیکھو. اور واللہ یحب المحسنین, اور پھر جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں اللہ انہیں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین سارے پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نوکرانی کوئی لے کے آئی, گرم گرم دودھ تھا, بہت زیادہ گرم تھا, تو وہ بیچاری کے ہاتھوں سے چھوٹا, اور وہ جو برتن بھی وزنی تھا, اتنے گلاس, ہمارے والے کنجوسوں والے تو نہیں تھے اس وقت, تو اتنے گلاس تھے. وہ لگا امام صاحب کے وہ اوپر سے تو یہاں ایک تو گرم دودھ گرا اور دوسرا اس سے زخم ہو گیا. تو آپ نے یوں غصے کی نظر سے دیکھا, تو آگے سے نوکرانی نے کہا, اس نے کہا جی یہ آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں. سبحان اللہ. بس یہ آیت سنی, خون نکل رہا ہے, جسم جل رہا ہے, اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اسی وقت لمحہ مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی. اس نے پھر آگے بڑھا, اس نے کہا لگتا ہے کام بن گیا. کہنے لگی والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں, فرمایا جا تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن سنتے جا رہے ہیں, عمل آتا جا رہا ہے. پھر اس نے کہا جی واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. جا تجھے. آزاد کر دی. تو بھائی جنتیوں کی یہاں کتنی صفتیں ہوگی؟ 5. بولو کتنی؟ 5. نمبر 1, خرچ کرتے ہیں سرائی, خوشیوں میں, والضرائی, غموں میں, پریشانیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور تیسری والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے. بولے نا ذرا, پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور 5ویں واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اگر کوئی ان سے ایسا فعل ہو جائے فاحشہ جو بے حیائی کا ہو, او ظلموا انفسہم, یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, تو ذکر اللہ, یہ اللہ کے ذکر کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا معافیاں دینے والا؟ سبحان اللہ. ومن یغفر الذنوب, کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, مٹا دیتا ہے؟ الا اللہ, وہ ہے صرف اللہ. سبحان اللہ. بولیے وہ ہے صرف اللہ. اب اللہ کن کو معاف کرتا ہے؟ فلاں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, جو گناہ کر کے پھر جم نہیں جاتے, گناہ کر کے پھر اکڑتے نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا, اصرار نہیں کرتے. بولیے گناہوں پر اصرار ہے؟ نہیں کرتے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 4 وجوہات ہیں.
اور قرآن نے چاروں کا جواب دیا ہے. آپ سن رہے ہیں توجہ سے انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ. پہلی وجہ میں گناہ کر لوں تو کوئی ہے تو کوئی نہیں جو مجھے پکڑ لے گا، میں اکیلا ہی ہوں تو کر ہی لوں. اس کا جواب دیا قرآن نے. فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ مرصاد عربی میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جب شکاری اپنے شکار کو آخری مرتبہ ٹارگیٹ کرتا ہے کہ میرا نشانہ کہیں خطا نہ چلا جائے. اس غور سے دیکھنے کی کیفیت کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، اے میرے بندے ہوش کر کے زندگی گزار. جس طرح شکاری اپنے شکار کی گھات میں لگا ہوا ہے، اس طرح پروردگار تیری گھات میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک منٹ بھی میں تجھ سے غافل ہے نہیں. گناہ کرنے کی دوسری وجہ انڈیویجولی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کر لوں تو کوئی مجھے کون روکے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی میرے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. میں اکیلا. اس کا جواب آیا میرے بندے جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ، اور جہاں تم تین ہو تو چوتھا اللہ. سارے بولو نا اللہ. اور پانچ ہو چار ہو تو پانچواں اللہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی چلے جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. گناہ کرنے کی تیسری وجہ انسان یہ سوچتا ہے اگر میں کر لوں تو میں پردہ ڈال دوں گا، چھپا دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس کا جواب آیا کہ ہوش کر، ایسی باتیں نہ کر. ان اللہ علیم بذات الصدور، میں وہ تیرا پروردگار ہوں جو تیرے دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. جن رازوں کو تو نہیں جانتا میں تو وہ بھی جانتا ہوں. آخری وجہ انسان کی سبب، انسان کہتا ہے کہ میں نے اگر کر لیا تو کوئی میرا کیا کر لے گا. بولیے کوئی میرا کیا کر لے گا. یہ آپ نوٹ رکھیے کہ جب کسی کی بے غیرتی بے حیائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہی جواب آتا ہے کیا ہے جی، کریں گے جی، کون ہے جو ہمیں روکے، آؤ جس کی جرت ہے آ جاؤ. تو اس کا بھی جواب دیا اللہ نے. فرمایا بعد آ جاؤ. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے. ولا یوثق وثاقہ احد، میں پھر ایسا باندھوں گا کہ میرا باندھا ہوا چھڑا کوئی نہیں سکے گا. بے شک. ولا يعذب عذابه احد، میں تجھے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ تجھے اور کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. بعد آ جاؤ. تو یہ چار وجوہات ہیں، چاروں کا جواب دیا. تو گناہ کرو مگر اس پہ اڑنا نہیں. بولیے اس پہ اڑنا نہیں. دیکھیے نا، بھول تو حضرت آدم سے بھی ہو گئی اور خطا شیطان سے بھی، مگر شیطان ڈٹ گیا، بابا جی ہٹ گیا. نہیں سمجھے ہو؟ بے شک. ہمارا بابا آدم علیہ السلام انہوں نے تو فوری کہا جی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہٹ گئے اور شیطان ڈٹ گیا. تو جو برائی کر کے ہٹ جائے وہ بھی چنگا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے، ساری اولاد. پر وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کے بعد ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، رجوع کر لے، کہیں جی غلطی ہو گئی ہے بھائی مجھے معاف کر دو. آپ نے فرمایا یہ بہترین خطا کار ہے. تو فرمایا جو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو اپنے عیبوں پر اڑتے نہیں، ڈٹتے نہیں، ہٹ جاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ رب معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم ان کی جزا ہے، مغفرۃ من ربہم اس رب کی طرف سے گناہوں کی معافی. ان کی جزا کیا ہے؟ گناہوں کی معافی. اب کتنے گناہ معاف کرے گا؟ کیوں جی بولو نا. سارے کر لے گا. وہ کتنے سارے ہوں، سال کے 2 سال کے. تو میں ایک آیت سناتا ہوں اور ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. اب یہاں لگتا ہے کہ تہجد گزاروں کو کہا جا رہا ہے، حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والوں کو، پر نہیں. یا عبادی، اللہ کون ہے تیرے بندے؟ الذین اسرفوا
अला अनफुसिहिम, जो अपने गुनाहों को, अपने नफ्सों पर, जानों पर गुनाहों के अंबार लगा चुके हैं, लौट के आ जाओ, तुम भी मेरे ही बंदे हो। सुभान अल्लाह, बोलो ना, तुम भी मेरे बंदे हो। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कोई लाखों से ऊपर बंदे कत्ल करवाए अपनी हुकूमत में, बड़ा जालिम था। सहाबा तक को शहीद कराया, अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कराया उसने, और सईद बिन जुबैर को शहीद कराया, बड़ा जालिम आदमी था। और जब मरने लगा तो उसके अंदर कोई ऐसा मर्द उठा के चीखे मारता था, दाड़े। तो माँ कहने लगी, ये जो तूने नबी के सहाबा को भी माफ़ नहीं किया, उसी की सज़ा तुझे मिल रही है, और सोच तेरे साथ आगे क्या होगा। तो कहने लगा, अम्मा अगर अल्लाह मेरा केस तुझे दे दे तो तू मेरे साथ क्या करेगी। तो कहने लगी, मैं तो माँ हूँ, मैं तो तुझे माफ़ कर दूँगी। तो कहा, अम्मा फिर मुझे उम्मीद है अल्लाह तेरी जैसी 70 माँओं से भी ज़्यादा बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे, भाई बस आज के बाद मैं उसके बारे में कोई गंदी खिलाफ बात है नहीं कर हो सकता है कि इस जुमले पे उसका भी काम बानी जाए, उसका भी काम बानी जाए। इतनी बड़ी अल्लाह से उम्मीद। और वाकई अल्लाह माओ से 70 गुना ज़्यादा बंदे से प्यार करता है। और हमने, चूँकि मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, मैं तो बच्चे पालने का PhD हूँ, संभालने का, ये पहला आपके सामने बैठा हुआ है, इंशाअल्लाह। बाकी इससे छोटे हैं सारे। तो मैंने देखा है कि बच्चा 2 साल तक तो बोल सकता नहीं, वो तो बस रोता ही है। और कभी आपने सोचा भी सबसे मुश्किल बच्चा इंसान का ही है, सबसे मुश्किल बच्चा इंसान का है। भैंस का बच्चा थोड़ी देर में अपना वो काम शुरू कर देता है जो उसने करना होता है। कोई उसको टीचर शीचर है, कभी तुसी किसी कट्टे की ट्यूशन रखाई होवे, बोलते नहीं कि कोई है चक्कर है। नहीं, हाँ जी, नहीं रखाई। कभी किसी बकरे के बच्चे को आपने ट्यूशन सेंटर में भेजा हो, या कभी कोई आपने किसी जानवर को कॉलेज और स्कूल भेजा हो, नहीं नहीं नहीं, वो सब सीखे सिखाए आते हैं। मुर्गी का बच्चा अभी पैदा हुआ, अंडे से निकला, और वो कुड़कुड़ भी जानता है, भागना भी जानता है। कबूतर के बच्चे को पता है, और वो उसको कोई नहीं सिखाता मास्टर साहब, मगर वो बिल्ली को देख के ही आंखें, और चूहा बिल्ली को देख के खुद ब खुद भागता है। उसको किसी प्रोफेसर ने फ़ोन नहीं किया, और ना मिस कॉल मारी है, और ना उसको किसी ने मैसेज किया है कि भाग नहीं तो बिल्ली आई। हर जानवर, मगर इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल खाली होता है। बोलिए बिल्कुल, उसको किसी चीज़ का पता, हर काम सिखाना पड़ता है। बोलिए ना, हर काम सिखाना पड़ता है। और ये जो गालियाँ छोटे छोटे बच्चे निकालते हैं, ये खुद ब खुद आती हैं या ये भी सिखाई हुई हैं? क्या ख्याल है? सिखाई है ना। कि बच्चे को सूरह फातिहा नहीं आती, इंडिया का गाना आता है, तो क्या ये सिखाने के बगैर आ गया है? नहीं, ये भी सिखाया जा रहा है। और साढ़े बच्चे वो गाला कढ़दियां ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੇ नहीं सुनिया ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ और आप पाइए ਦਾ ਹੁੰਦਾ है। तो ये सब हमारी तरबियत का असर है। तो इंसान का बच्चा जब तक बोलता नहीं, सिर्फ रोता है। बोलिए जी, क्या करता है? रोता है। अब वो रोता है, माँ सारे काम कर देती है। भूख लगी है, रोया, माँ ने भूख मिटा दी, इंतज़ाम कर दिया। पेशाब खुद करता है और रोना शुरू कर देता है, माँ इंतज़ाम कर देती है। जब माँ, बच्चा सिर्फ रोता है, माँ सारी ज़रूरतें पूरी कर देती है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं माँओं से 70 गुना ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। तू आ कभी मेरे दरवाजे पे, कुछ भी ना कर, बैठ के रोना शुरू कर दे। रोना तेरा काम है, तेरे सारे काम बना देना मेरा काम है। कभी आ तो सही ना, तू तो दर बदर फिर रहा है, मेरे दर पे आता ही नहीं। अजान सुन के तुझे 100 काम पड़ जाते हैं, मस्जिद की तरफ तेरे कदम ही नहीं उठते। तो फरमाया मगफिरतुन, हाँ या असरफु अला अनफुसिहिम, गुनाह तो बहुत बढ़ चुके हैं, अब क्या कहाँ आए या अल्लाह, क्या लेके आए, किस मुंह से आए। तो फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बस मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। तू आ, मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बहुत ज़्यादा है।
سبحان اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ اب وہ سارے کتنے، تو یہ حدیث آ گئی درمیان میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ چڑھتے 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 آسمان کے کنارے بھی بھر دے، زمین کا خلا پر کر دے، پھر بھی مجھ سے معافی مانگ، میں سارے معاف کر دوں گا، کیونکہ تجھے معاف کرنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ ہم معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پرواہ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو آ جا، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، تیرے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان ہے نہیں، اور تجھے معاف کرنے سے بھی مجھے کوئی گھاٹا پڑتا نہیں۔ آ نہ مجھ سے معافی مانگ۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے مغفرت ہے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے جنت ہے، باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ یہ ٹھکانہ کن کے لیے ہے؟ اور عمل میں کلمے کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا۔ سبحان اللہ بولیے جی، سب سے پہلا درجہ نماز کا۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کر لیا۔ بولیے اس نے کفر ہے کر لیا۔ اس لیے قال بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اب وہ 7 کیا ہیں؟ تو ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، اگلی بار میں وہ 7 باتیں بتاؤں گا۔ کہو انشاءاللہ کتنی باتیں بتاؤں گا بھائی؟ تو یہ میرا تہاڈا ادھار ہے، ادھار دے چنگے ہو، لین دین دے ٹھیک ہو، چلو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ میں 7 چیزیں بیان کر